یشربہ المقربون. توحید خالص جو ہے دنیا میں بھی توحید خالص کی شراب جو نا وہ مقربین پیتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو خالص شراب ہے وہ مقربین کو ملے گی، دوسروں کو تو اس کو ملونی ہوگی. مزاجہم من تسنیم، مزاج من تسنیم کے تسنیم شراب میں سے کچھ ملائی جائے گی جنتوں کی شراب میں، لیکن تسنیم کون پیتے ہیں؟ پوری کی خالص. یشرب المقربون، وہ مقربین پئیں گے، دوسروں کو تو قطرے ڈالے جائیں گے تھوڑے 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 تھوڑے، اس کی وجہ سے اس کا عجیب لذت اور مست ہو جائے گی. لیکن خالص کون پیے گا؟ مقربون. یہ کن کو ملے گی؟ جو یہاں پر توحید خالص رکھتے ہیں. تو حج کے سفر میں توحید خالص یہیں پر بتایا جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہر طرف سے احاطہ ہے اس میں، یہ سب کچھ ہی آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے اور کسی کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. یہ عقیدے کے ساتھ حال بن جائے، ہمارا حال بن جائے، بس پھر کام ہو. جب حال بن جائے گا تو ذات الہی پر توکل بھی آئے گا، ذات الہی سے محبت بھی ہوگی، ذات الہی کا خوف بھی ہوگا. سارا کچھ، ہر شے ذات الہی سے ہی متعلق ہو جائے گی. ہر چیز ہماری ہر چیز وہاں سے متعلق ہو جائے گی. ہماری امیدیں، ہمارے نفع، ہمارے نقصان، ہماری خیر شر، ہر چیز اس سے متعلق ہو جائے گی. اس لیے اس مقام پر تو جب بزرگ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ کسی عمل کو اپنے تو منسوب بھی نہیں کرتے اور وہ ان کے دل میں بھی نہیں ہوتا. بزرگ کا میں نے مکہ شریف ہی کے تھے کہ کوئی ایسی بات ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا یہ میں نے ایسے کر لیا. پھر کہنے لگے تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ کرانے والے نے کرا دیا، بس ٹھیک ہے چل. اور جب اور حقیقتاً بھی پوری کائنات کے معاملات ذات الہی سے ہی متعلق ہیں، حقیقتاً بھی. لیکن وہم ایسا طاری ہے ہم پر کہ وہم غالب ہے اس حقیقت پر کہ نہیں یہ اس سے متعلق ہے، یہ اس سے متعلق ہے، یہ اس سے بانٹے ہوئے ہیں. ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور رب بنائے ہوئے ہیں. نہیں بھائی میرا یہ مسئلہ تو اس سے متعلق ہے، نہیں یہ مسئلہ میرا اس سے متعلق ہے، یار یہ مسئلہ میرا اس سے متعلق ہے، یار یہ مسئلہ. حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ایک ہی ذات سے متعلق ہے. لیکن ہم یہاں تقسیم کیا ہوا ہے. کوئی بڑی مشکل پڑ جائے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. بس جو مشرکین کا مزاج تھا نا مکہ کے، وہ بنا ہوا ہے کہ مشرکین جو ہے نا جب وہ سمندر میں جاتے اور ان کو جو ہے نا موجیں گھیر لیتی، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو کہتے اللہ بس آپ کے علاوہ کوئی بچانے والے نہیں. لات بت بھی کو لات مار رہے ہیں اور جو ہے نا سارے بت اب غائب ہیں. لیکن جب آ جاتے کنارے پر اذا ہم یشرکون، تو کہتا نہیں فلانے میں نے فلانے کا وہ کیا تو میں نے فلانے کا کیا تو میں نے فلانے کا کیا تھا. تو حقیقت تو یہی ہے کہ ذات الہی سے ہی سب کچھ متعلق ہے، لیکن ہم نے تقسیم کی ہوئی. جو بڑا کو کام مشکل بھی اللہ تیرے علاوہ کون سا، چھوٹے کام دوسرے کر لیں. اللہ پر یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو ذات الہی سے متعلق ہے. جب حضرت موسیٰ السلام کو فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ نمک کی ضرورت ہو پہلے مجھ سے مانگ، چارے کی ضرورت ہو پہلے مجھ سے مانگ، تسمے کی ضرورت ہو جوتے کی پہلے مجھ سے مانگ. اب یہ کتنی معمولی چیزیں، ہم نے کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ ان معمولی چیزوں کے لیے رجوع اللہ کریں. اس لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو گر بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے تو ایک عادت اپنے اندر پیدا کر لو کہ جب بھی کوئی کام پیش آئے تو ذرا دیر کے لیے صبر کرو، اللہ مجھے فلانا کام میں میری مدد کر. بس کہا کہ یہ عادت تم ڈال لو تو دھیرے دھیرے یہ دل ایسا چپکے گا کہ پھر کسی غیر کا خیال ہی نہیں آئے گا. یہ حضرت نے عجیب نصیحت فرمائی. حضرت ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب چھوٹے چھوٹے نسخے ہوتے تھے حضرت کے پاس، اور گفتگو بھی ان کی 10-15 منٹ کی ہوتی تھی اور بڑے پیارے انداز میں چھوٹا سا پان کھاتے، پتلے پتلے حضرت کے ہونٹ تھے، کیا پنکھڑی گلاب کی سی ہے بالکل. وہ اگر ہم نے تو ان کا منظر دیکھا، ان کی لبوں کی
ناز کی کیا کہی ہے کہ جیسے پنکھڑی گلاب، کوئی شک نہیں اس میں، تو چھوٹے چھوٹے نسخے حضرت کے ہوتے تھے۔ یہ سنت میں حضرت ہی کہ جب بھی کوئی وہ کام پیش ہے تو جو سلم یہ سنت ہے نا، بس اس کو استظہار کر لیتے، کہتے میں وہ کر لیتا ہوں۔ یعنی اگر بچے آ رہے ہیں، پوتے نواسے بھاگے چلے آ رہے ہیں، دادا ہے نانا بوا فوراً سے تو سلم بھی اپنے پوتے نواسوں کو پیار کرتے تھے، کس طرح یعنی نواسی تھے، پوتے تھے نہیں، کس طرح پیار کرتے تھے، اس سے سنت ہے تو میں ان کو اس اب وہ پیار کا پیار بھی ہو جاتا اور سنت رسول اللہ کی فوراً استظہار کر لیتے اس کا حضرت فرماتے۔ تو حضرت نے یہ گر بتایا کہ واقعی حقیقت یہ، لیکن اس کا انکشاف ضروری ہے کہ ہمارا حال بن جائے۔ اس نے کہا نا کہ قال بگزار مرد حال شو، کہ قال چھوڑو، حال بناؤ اپنا حال، تم پر ایک چیز طاری ہو جائے، حال بناؤ، قال چھوڑو۔ لیکن کیسے ہے کہ پیش مرد کامل پامال شو، مرد کامل کے سامنے مالیدہ ہو جاؤ، اللہ والوں کے سامنے جب تک مٹ نہیں جاتا فنا، اس وقت یہ حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو بھی نصیب ہوئی اللہ والوں کی برکت سے اور ان کی قدموں سے ملی ہوئی، کیونکہ حال والے سے ہی حال چڑھے گا نا۔ ہم دیکھیں ایک آدمی کی شے مست ہے تو اس کی بات سن کر خود انسان کو خود مستی آ جاتی ہے، حال والے سے حال چڑھے گا نا، جو جس کو حال ہی نہیں ہے اس سے حال کیسے چڑھے گا۔ ان کا حال، یہ حال تیرا چال ہے، مقصود تیرا مال ہے، یہ خوب تیرا جال ہے، کیا خوب تیری چال ہے۔ جن کو حقیقت نصیب ہو تو ان کے قریب بیٹھنے سے خود آپ پر اس کا اثر ہوگا۔ جس قلب کی آنکھوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، حضرت تھانوی بار فرمایا کہ وہ بیٹھے ہیں، بظاہر تو ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک بزرگ بیٹھا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے اس کا اندازہ کس سے ہو رہا ہے؟ جس قلب کی آنکھوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ لگی ہو، یعنی آثار سے نظر آتا ہے۔ کسی بھی جگہ یہ نظر آنے کہ بہت آگ لگی ہے تو دھواں بتائے گا آپ کو، آپ باہر نہیں جا سکتے، دھواں بتائے گا، او ہو یار بہت بڑی آگ لگی، دھواں دیکھو دھواں دیکھو۔ اسی طرح کسی بھی یہ دیکھنا کہ اس کے دل میں کیا آگ ہے، وہ جن کو لگی ان کو دیکھ لو، دھواں کو دیکھو، جلنے والوں کو دیکھو، اس سے پتہ جیسے حضرت تھانوی فرماتا ہے جس کے پاس، جس اللہ غلام کے پاس دیکھو کہ صرف عوام ہی بیٹھی ہے، کوئی نہیں ہے، اہل علم نہیں ہے، تو سمجھو کہ بھائی وہ ایسے ہی ہے۔ اس لیے تو جس قلب کی آنکھوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کی آگ لگی ہو۔ آجو آجو